کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے محنت کتنی کی۔ امت کے اکثریت طبقے کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ لوگوں نے حضور علیہ السلام کے معجزات دیکھے اور حضور علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے، بلکہ بعض لوگوں نے یہ بات کہی بھی ہے اور بہت کثرت کے ساتھ یہ گفتگو کی جاتی ہے کہ چاند ٹکڑے ہوا، سورج پلٹ آ گیا اور لوگ مسلمان ہو گئے۔ چاند کا ٹکڑے ہونا اور سورج کا پلٹ آنا یہ سچی بات ہے، اس میں مجھے کوئی اختلاف نہیں اور کسی مسلمان کو اختلاف ہو بھی نہیں سکتا، لیکن یہ کہنا کہ چاند کے ٹکڑوں سے اور سورج کے پلٹنے سے لوگ مسلمان ہو گئے، یہ بات صحیح نہیں ہے مکمل طور پر۔ جو لوگ چاند کے ٹکڑے دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جو لوگ سورج کے پلٹنے پر مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ لوگ حضور علیہ السلام کی محنتوں سے مسلمان ہوئے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت محنت کی۔ اس امت کو اس کا ادراک نہیں ہے، اور سیرت النبی کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے یا سیرت نہ پڑھنے کی وجہ سے یا سیرت مبارکہ کو نہ سننے کی وجہ سے لوگ حضور علیہ السلام کی محنتوں سے یکسر غافل ہیں۔ میں بہت لمبی چوڑی تمہید کی بجائے یہ بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی آمد کا اور میلاد کا مقصد تھا غلبہ اسلام۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ ہے جس نے دین حق کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا، جلوگر فرمایا۔ کس لیے بھیجنے کا مقصد کیا تھا، کیوں بھیجا؟ تو آگے اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے کیوں بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ دین حق تمام مذاہب باطلہ پر غالب آ جائے۔ غلبہ دین کے لیے اللہ کے رسول تشریف لائے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ دین سارے ادیان پر غالب آ جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور اگر مشرکوں کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے، اگر مشرکین کو اسلام کے غلبے سے برا لگتا ہے تو لگتا رہے، لیکن اللہ اپنے دین کو غالب کرے گا اور اللہ کا دین غالب ہو کر کے رہے گا، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلبہ دین کے لیے تشریف لائے۔ اس سے پہلے کہ میں حضور علیہ السلام کی محنتوں پر کچھ گفتگو کروں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فیلنگ، حضور کی سوچ تھوڑی سی آپ کو بتانا چاہتا ہوں دین کی تبلیغ کے حوالے سے، کیونکہ قرآن ان کے آنے کا مقصد کیا بیان کرتا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے حضور کو بھیجا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اسلام کے غلبے کے لیے تشریف لائے، اور پوری دنیا میں غلبہ کس کا تھا؟ شرک کا، کفر کا، بے دینی کا، لا مذہبیت کا، لا قانونیت کا۔ کیسا غلبہ تھا؟ کس طریقے سے بدترین غلبہ تھا ان لوگوں کا کہ وہ لوگ حرام کھانے کو برا نہیں سمجھتے تھے، وہ لوگ کسی کا مال چھین لینے کو برا نہیں سمجھتے تھے، وہ لوگ زنا کو بھی برا نہیں سمجھتے تھے۔ اتنے برے حالات تھے کہ اگر زنا کرنے کے لیے کوئی عورت میسر نہ آئے تو وہ اپنی ماؤں کے ساتھ اور جانوروں تک کے ساتھ زنا کرتے۔ دنیا کے حالات تھے، شوہر کی چتا پر بیوی کو زندہ جلا دیا جاتا، دنیا کے حالات یہ تھے۔ عورتوں کے بال مونڈ کر کے ان کو کالی کوٹری میں ڈال دیا جاتا تھا اس وقت کہ جب وہ بیوہ ہو جائیں۔ یتیموں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ اس گندے ماحول کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذمہ داری تھی اسلام کا غلبہ، اور حضور علیہ السلام صرف مکے کے لیے نہیں آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے نہیں آئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف حجاز کے لیے نہیں آئے تھے،
اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم صرف جو ہے وہ شام اور یمن کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام یونیورسل رسول بن کر آئے تھے، پوری کائنات کے لیے رسول بن کر آئے تھے، بلکہ تمام عالمین کے لیے رسول بن کر آئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ذمہ دیا گیا تھا کہ آپ کو پوری کائنات میں انقلاب برپا کرنا ہے۔ آپ اندازہ کریں، آج انسان انٹرنیٹ کے دور میں، میڈیا کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں پوری دنیا تک خود اپنی آواز نہیں پہنچا پاتا، لیکن نہ وہ میڈیا کا دور ہے نہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اتنا سست رفتار وہ دور تھا، چراغوں کا دور تھا، گھوڑوں کا دور تھا، کھچر کا دور تھا، اور اس وقت اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ آپ کو مکے کی وادی سے اعلان کرنا ہے اور دنیا کے کونے کونے تک، جہاں تک رب کی ربوبیت ہے وہاں تک آپ کو اپنی رحمت کا حصہ پہنچانا ہے۔ کتنی بڑی ذمہ داری لے کر آئے تھے، اور وقت کتنا کم لے کر آئے تھے۔ ٹائم ہے صرف 23 سال کی مدت حضور علیہ السلام کی۔ آپ تھوڑا غور کریں اپنی نبی کی محنتوں پر، اگر کر سکتے تو غور کریں، اس لیے کہ اگر آپ نے چند ہی لوگوں نے اس پہ توجہ کی، ایک تو اتنا عالمی محنت کرنی ہے، عالم کو سنوارنا ہے۔ دور کون سا ہے؟ میڈیا کا دور نہیں ہے۔ میڈیا کا دور ہونے کے بعد بھی آدمی ہر ایک تک اپنی آواز نہیں پہنچا پا رہا ہے۔ 2 4 5 10 ملکوں میں کسی کی آواز پہنچ جاتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ میری آواز پہنچی، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ملک کے اندر آواز پہنچتی ہے تو 4 6 لوگ ہی سن رہے ہوتے ہیں، اور حضور علیہ السلام و تسلیم کو پوری دنیا تک اپنا پیغام پہنچانا ہے، اور مختصر سا وقت ہے 23 سال کی قلیل مدت۔ اب حضور علیہ السلام کو کتنا احساس تھا اس کا، جو اللہ نے آپ کو ذمہ داری سونپی تھی اس کا کتنا احساس تھا۔ پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ میں واقعے کی طرف نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ دے کر، کیونکہ آپ کو یہ بہت ممکن ہے کہ پتہ ہوگا۔ پہلی وحی کا نزول ہوا ہے، حضور علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ان کا پورا وجود پسینے ہو جاتا ہے اور کانپنے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کانپتے ہوئے گھر آتے ہیں، اور اپنی پیاری زوجہ میرے آقا علیہ السلام کی مقدس زوجہ، ہم سب کی امی جان ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ سے کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑھاؤ کمبل اڑھاؤ، اور پھر وہ کمبل اڑھاتی ہے۔ اب یہاں پہنچ کر کے تھوڑا سا اگر میں وضاحت نہ کروں تو ہو سکتا ہے کہ ظلم ہوگا سیرت کے اس باب پر۔ یہاں پہنچ کر علماء کے 2 گروپ ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جبریل کو دیکھ کر ڈر گئے، کچھ کہتے ہیں حضرت حضور علیہ السلام جبریل کو دیکھ کے ڈر گئے، اس لیے وہ کانپنے لگے اور پسینے پسینے ہو گئے، اور آ کر کے کہتے ہیں کہ مجھے کمبل اڑھاؤ۔ اور سیرت کی کئی کتابوں کے اندر بھی یہ بات آئی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی لکھتا ہے تو اس کا اپنا ذوق ہے، اور محقق کو، ہر بندے کو حق ہے کہ وہ علم کی روشنی میں تحقیق کرے، کیونکہ اسلام پر تو سبھی کا حق ہے کیا، لیکن بس بات اتنی ہے، محقق کو چاہیے کہ وہ اپنی تحقیق تعصب کے رنگ میں رنگ کر کرنے کی بجائے عشق کے رنگ میں رنگ کر کرنے کی کوشش۔ یہ جو بات کہی گئی کہ جبریل کو دیکھ کے پسینے پسینے ہو گئے یا جبریل کو دیکھ کر کے کانپنے لگے، یہ بات مجھے صحیح نظر نہیں آتی، اور میں اپنی دلیل پیش کر دوں آپ کے سامنے۔ کسی کو کوسنے سے اچھا ہے کہ، اور آپ خود لوگ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، آپ کو سمجھ میں آئے کہ بات کیا ہے۔ اگر جبریل پہلی مرتبہ دکھے تھے تو جبریل کو دیکھ کے ڈرنا سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تو جبریل کو کئی مرتبہ دیکھ چکے تھے اس سے پہلے، بلکہ جب پہلی مرتبہ دیکھے تو مسکرا رہے تھے، اس لیے کہ واقع شق صدر یعنی حضور علیہ السلام کے سینے کو چیرنے کا واقعہ 4 مرتبہ ہوا، اور جو پہلی مرتبہ ہوا وہ حلیمہ سعدیہ کے گھر پر ہوا، جس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر صرف 4 سال کی تھی۔ 4 سال کی عمر میں جب آپ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں لے کر کے جنگل میں گئے تو وہاں پر آپ کی جو دودھ شریک بہن تھی، رضائی بہن تھی، جن کا نام شیمہ تھا، یہ شیمہ دوڑتی ہوئی آئی، یا پھر آپ کے جو بھائی تھے جناب حارث ابن عبداللہ،
یہ ان کے ہم عمر تھے، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ ہمارے عربی اور حجازی بھائی کو کسی نے قتل کر دیا. تو حلیمہ اور ان کے شوہر دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضور مسکرا رہے تھے. کوئی حضور علیہ السلام پہ پسینہ نہیں تھا، خوف نہیں تھا، ڈر نہیں تھا، حضور مسکرا رہے تھے. حلیمہ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ تو کہا دو لوگ آئے تھے، میرا سینہ چیرا اور میرا دل نکالا اور دل کو انہوں نے دھویا اور دھونے کے بعد کچھ نور ڈالا اور اس کے بعد پھر میرے سینے میں رکھ کر کے سل دیا. اور سینے پہ سلنے کے نشان تھے. وہ دو کون لوگ تھے؟ وہ جبریل اور میکائیل تھے. ارے جب 4 سال میں جبریل کو دیکھ کے نہیں ڈر رہے ہیں، نہیں گھبرا رہے ہیں، تو 40 سال کی عمر میں کیسے گھبرا سکتے ہیں؟ یہ بھی تو بات ہے. وہ سینہ چیرنے والا کون تھا؟ تو جبریل تھے. اور حضور کی عمر کتنی تھی؟ 4 سال میں جب پسینے پسینے نہیں ہوئے اور 40 سال میں کیسے ہو سکتے؟ اور پھر وہ بھی سینہ چیر کر گئے تھے. وہ سینہ چیر کر کے گئے تھے. تو ایک تو بات یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہے، ایک آسان سی بات، حضور علیہ السلام نے جب معراج میں اللہ کا دیدار کیا تو پہلی مرتبہ کیا؟ یہ اس سے پہلے کبھی کر چکے تھے؟ عالم بیداری میں تو پہلی مرتبہ کیا نا جو معراج پر گئے تھے. تو جب اللہ کو دیکھ کے پسینے پسینے نہیں ہوتے، جب اللہ کو دیکھ کر کے بدن پہ گھبراہٹ نہیں آتی، تو جبریل کو دیکھ کے کیسے آتی؟ جو خدا کو دیکھ کر پسینے پسینے نہ ہو، جو خدا کو دیکھ کے گھبراہٹ کا شکار نہ ہو. قرآن تو یہ کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى ما كذب الفؤاد ما رأى، کہ جب وہ اللہ کو دیکھ رہے تھے تو ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھ رہے تھے. جو گھبراتا وہ ٹکٹکی باندھ کر کیسے دیکھ سکتے؟ جبریل کون ہے؟ جبریل تو ان کے خادم ہیں. جو اللہ کو دیکھ کر نہ گھبرایا وہ خادم کو دیکھ کے کیسے گھبرا سکتا ہے؟ تو اب بات یہ پیدا ہوگی کہ حضور پھر گھبرائے کیوں تھے؟ یہ تو ہے نا حدیث میں کہ ان پہ کب کبھی طاری ہوئی. یہ نہیں ہے کہ کیوں طاری ہوئی. اب جو حدیث میں بات نہیں آتی تو اس کی تشریح کرتے ہوئے عالم اپنی مرضی سے، اپنے قیاس سے، اپنی تحقیق سے پیش کرتا ہے کیوں گھبرائے، کب کبھی کیوں طاری ہو گئی. اور کسی نے کہا جبریل کو دیکھ کر کے. ہم نے کہا کہ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں کہ خدا کو دیکھا تب کب کبھی طاری نہیں ہوئی. بہت اطمینان سے دیکھا خدا کو، اور صرف دیکھا ہی نہیں بلکہ باتیں بھی کی. قرآن کہتے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اللہ فرماتا ہے جو وحی ہم نے کرنی تھی اپنے محبوب پہ کر لی. تو حضور علیہ السلام پر جو کپ کپی طاری ہوئی اس کی وجہ یہ تھی اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری دی تھی. کیا ذمہ داری تھی؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اس دین کے غلبے کے لیے آپ کو بھیجا جا رہا ہے. تو حضور علیہ السلام احساس ذمہ داری، خلیل بت شکن، خلیل بت شکن، وہ ابراہیم خلیل جو بتوں کو توڑنے والی ہستی تھی، ان کے بنائے ہوئے کعبے پر 360 بت رکھے تھے. حبل کو خدائے اعظم سمجھا جاتا تھا. 360 بت رکھ دیے تھے ابراہیم کی تعمیر پر. رب جلیل کے گھر پہ بت رکھے گئے تھے. کعبۃ اللہ پر بت تھے. اب بتائیں جب خدا کے گھر میں بت، خدا کے گھر پر بت، تو ان کے دلوں میں کتنے بت ہوں گے، ان کے اپنے گھروں میں کتنے بت ہوں گے، ان کی اپنی زندگیوں میں کتنے بت ہوں گے. حضور کو احساس تھا کہ میرے اللہ نے مجھے کتنے بڑے کام کے لیے بھیجا. بلکہ حضور کو احساس تھا، اگر اپنی الفاظ میں کہیں کہ پتھر دل لوگوں کو موم عطا کرنا ہے، بگڑے ہوئے لوگوں کو آسمان ہدایت کا تارا بنانا ہے، مردہ لوگوں کو مسیحا کرنا ہے، غبار راہ کو فروغ وادی سینا کا وقار عطا کرنا ہے، انسانیت سسک رہی ہے لوگوں کو شعور انسانیت دینا ہے، آوارہ پیشانیوں کو سجدے کا شعور دینا ہے، اللہ کے قانون سے دور ہونے والے انسانوں کو قانون کا پابند کرنا ہے، صدیوں سے لڑنے والے لوگوں کو عہد مواخات کے دورے کے اندر پرو دینا ہے. جو انسان انسانیت سے آری ہو، اس کا وجود زمین پہ بھاری ہو، اس کو شعور انسانیت، شعور بندگی، ناز بندگی، ادائے زندگی، یہ ساری چیزیں عطا کرنا ہے. اور پھر 1 2 4 لوگوں کو نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ 40 لوگ کو سوار کر کے پھر آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے. جناب موسیٰ علیہ السلام
کی طرح ذمہ داری نہیں کہ مصر میں جب حالات خراب ہوں گے تو مصریوں کو لے کر کے مصر کو چھوڑ کر کے آبائی وطن ملک شام چلے جائیں گے. ایسا نہیں تھا. اللہ اکبر. جناب نوح کی طرح یہ ذمہ داری نہ تھی کہ 82 لوگ مسلمان ہوں گے اور باقی لوگ جب اسلام نہ لائیں گے تو ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی جائے گی کہ مولا ان سب کو غرق کر دے اور اللہ اکبر ایک بھی کافر زمین پر موجود نہ رہنے پائے. اللہ اکبر. بلکہ یہاں تو ذمہ داری الگ تھی. جناب موسیٰ کی ذمہ داری بڑی, جناب عیسیٰ کی ذمہ داری بھی بڑی, جناب نوح کی ذمہ داری بھی بڑی, لیکن اللہ اکبر آمنہ کے لال کی ذمہ داری کتنی بڑی تھی. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ آپ کو تمام ادیان پر اس دین حق کو غالب کرنا ہے. اور مصطفیٰ جان رحمت غلبہ دین کے لیے تشریف لائے. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب تشریف لائے تو سب سے پہلے یہ بات جناب خدیجۃ الکبریٰ کو بتائی کہ میرے پاس فرشتہ آیا تھا, وہی نازل ہوئی. آپ نے فوراً کہا میں اس کی تصدیق کرتی ہوں. اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان لوگوں کو چنا جو لوگ حضور سے قریب تھے. حضرت زید بن حارثہ یہ حضور علیہ السلام کے غلام تھے اور یہ منہ بولے بیٹے بھی تھے. اسی طریقے سے حضرت مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ چچا زاد بھائی تھے اور حضور کی گود میں ان کی پرورش بھی تھی. اسی طرح حضور علیہ السلام کے قریبی دوست تھے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ بڑے عرصے سے ساتھ میں تھے. اس ذات کو سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں. یعنی کہ 4 ہستیاں تھی. عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ کو بتایا, بچوں میں مولائے کائنات کو بتایا, غلاموں میں زید بن حارثہ کو بتایا اور پھر اپنے دوستوں میں بڑی عمر کے لوگوں میں سیدنا ابو بکر صدیق کو بتایا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ چاروں نے ایک ہی بات سنی. حضور نے کہا مجھ پہ وحی آئی. ماں خدیجہ نے انکار نہیں کیا, فوراً کلمہ پڑھا. مولا علی نے انکار نہیں کیا, فوراً کلمہ پڑھا. زید بن حارثہ نے انکار نہیں کیا, فوراً کلمہ پڑھا. صدیق اکبر نے انکار نہیں کیا, فوراً کلمہ پڑھا. بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات عرض کروں. 4 برادریاں ایسی ہیں, 4 برادریاں ایسی ہیں کہ وہ کسی سے محبت, وہ کسی سے عقیدت نہیں کرتی, محبت کرتی. 4 برادریاں ایسی ہیں جس میں عقیدت نام کی چیز نہیں ہوتی, اس میں کیا ہوتی ہے؟ صرف محبت. عقیدت ماں نہیں ہوتی. نمبر 1 بیوی کی برادری, یعنی جو بیوی ہوتی, برادری سے مطلب جو بیوی ہوتی ہے, بیوی وہ شوہر سے محبت کرتی ہے, سب سے زیادہ محبت شوہر سے کرتی ہے, عقیدت نہیں کرتی. بیوی کے دل میں شوہر سے محبت ہے, عقیدت نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کتنا بھی بڑا شوہر پیر ہوگا, پوری دنیا ہاتھ چومے گی, وہ کہے گی بس کیجیے, ہے نا, کیونکہ اس کو محبت ہے, عقیدت نہیں ہے. وہ لڑے گی بھی, وہ جھگڑے گی بھی, منہ بھی چلائے گی, ہے نا, کیونکہ اس کو محبت ہے, عقیدت نہیں ہے. بیوی کی برادری یعنی بیوی کبھی عقیدت نہیں کر سکتی شوہر سے. بلکہ آپ نے سنا ہوگا, میرا ذوق نہیں ہے لیکن بتا دوں کہ وہ عقیدت کرتی نہیں ہے شوہر سے, اس کو عقیدت ہوتی. اگر کہیں عقیدت پیدا ہو گئی تو اس کا مطلب شوہر ہے بڑا آدمی. کوئی اگر اپنی بیوی کے دل میں اپنی عقیدت پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے, سمجھ لو کہ وہ دور کا سب سے بڑا انسان. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, اس لیے کہ ہم نے پڑھا ہے تاریخ میں کہ یہاں تک بیوی محبت تو اتنی کرتی کہ اپنی جان قربان کر دی. بیوی بہت محبت کرتی, کبھی مشکوک نہیں ہونا, بہت محبت ہے, لیکن عقیدت نہ کرے گی. اگر شوہر عقیدت پیدا کرنے کے لیے کرامت بھی بتا دے ہوا میں اڑ کر, تو پھر کہے گی کہ اسی لیے تو آپ ٹیڑے اڑتے تھے. یعنی وہ کرامت میں بھی جو ہے وہ نقص نکالے گی. بیوی عقیدت اس کو نہیں ہے, محبت ہے, عقیدت نہیں. دوسری بات, جو غلام برادری ہوگی, غلام اپنے آقا سے محبت کرے گا, عقیدت نہیں کرے گا, اس لیے کہ وہ رات و دن دیکھتا ہے نا آقا کو. تیسری برادری بھائی اپنے بھائی سے پیار بہت کرتا ہے, عقیدت نہیں کرتا. اسی لیے تو کبھی اس سے بکرے پہ جھگڑا بھی کر لیتا ہے, کبھی تو میں بھی کر لیتا ہے. بھائی ہے نا, بھائی کی برادری بھی پیار نہیں, عقیدت نہیں ہے, پیار ہے. چوتھی چیز دوست سے محبت کرتا ہے, عقیدت نہیں کرتا. ٹھیک, یہ 4 برادریاں ہیں جہاں محبت ہے, عقیدت نہیں ہے. دوست سے محبت کرے گا, عقیدت نہیں کرے گا. کیوں؟ چڈی پر ساتھ میں کھیل چکے ہیں,
اس لیے محبت ہوگی، عقیدت نہیں ہوگی۔ آج بھی اسکول کے دوست ملتے ہیں تو تنہائی میں کہتے ہیں نا کہ اسکول پڑھنے کے دور میں کیا کیا، مدرسے کے دوست ملتے ہیں تو تنہائی میں ملتے ہیں تو ہنس ہنس کر کہتے ہیں کہ کیا کیا۔ سب سے آپ ہاتھ چوموائیے، وہ نہ چومیں گے، کیونکہ ان کے سامنے تو ساری چیزیں آیا ہے نا کہ کب سائیکل چرائی تھی، کب کس کی سائیکل کی جو ہے وہ وال کلی کھولی تھی، کب کیا کیا تھا، انہیں سب پتا ہے۔ یہ تو ہوگا نا، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ محبت کریں گے، پیار کریں گے، عقیدت نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے ان ویک پوائنٹ ان کے پاس موجود ہیں، ہماری کمزوریاں ہیں۔ بھائی کے پاس بھی کمزوری ہے کہ بچپنے سے دیکھ رہا ہے، بیوی کے پاس بھی کمزوریاں ہیں کہ بیڈ روم میں دیکھتی ہے جہاں کوئی نہیں دیکھتا ہے، اور دوستوں کے پاس بھی کمزوری ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں۔ یہ بات تو ہے نا۔ تو چار برادریاں ہیں جو محبت کرتی ہے مگر عقیدت نہیں کرتی۔ مگر اب آئیے آپ کو بتاؤں، مگر جب مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی نبوت کی بات کی ہے تو دوسروں سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ بیوی تھی، وہ بھائی تھا، وہ غلام تھا، وہ دوست تھا۔ پتا چلا حضور علیہ السلام نے اپنی عقیدتوں کو ان کے دل میں پیدا کیا تھا جہاں عقیدتیں ہوا نہیں کرتی۔ دوستوں میں صدیق اکبر کلمہ پڑھ رہے ہیں جو بچپنے کے دوست ہیں، مطلب حضور کے بچپنے میں بھی بچپنا ایسا تھا کہ بچپنے میں بھی حضور نے کبھی کوئی کام غلط نہیں کیا، کوئی کام اپنی شان کے خلاف نہیں کیا۔ اسی لیے تو صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا کہ جو بچپنے میں بے مثال ہو پھر وہ بلندی پر کیوں بے مثال نہیں ہو سکتا۔ چچا زاد بھائی نے کلمہ پڑھا جس نے گھر میں خوب حضور کو دیکھا تھا، مولا کائنات نے کلمہ پڑھا، غلام نے کلمہ پڑھا، بیوی نے کلمہ پڑھا۔ اس شان سے یہ حضور کی شان ہے، اور ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ سب سے پہلے جن برادریوں میں بے عقیدت نہیں پائی جاتی، حضور نے ان کے دل میں عقیدت پیدا، بیوی کے دل میں، بھائی کے دل میں، دوست کے دل میں، غلام کے دل میں۔ بہرحال 40 سال کی عمر میں پہلی وحی نازل ہوئی، اور حضور علیہ السلام نے 3 سال تک چپکے کام کیا۔ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں کیا۔ یہ بھی سیرت میں ملتا ہے، چونکہ میلاد کا موسم ہے، سیرت سب بیان کرتے ہیں، سب کو حق دے بیان کرنے کا، لیکن کہیں کچھ غلطیاں ٹھوکر لوگ کھاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، فرماتے ہیں اس وقت بھی میں نبی تھا جب آدم و حوا مٹی اور پانی کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ عنوان ہے، دلائل ہیں، آپ اس پہ بیٹھ کے گفتگو کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، اور ورقہ کے پاس حضور نے فرمایا کہ میرے پاس ایسا ایک فرشتہ آیا تھا اور وہ آیت لے کر آیا۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے باہر نکالتی تو میں آپ کی مدد کرتا۔ تو کہا دیکھو ان کو تو خود کو بھی پتا نہیں تھا کہ وہ نبی ہے۔ بتایا کس نے؟ ورقہ بن نوفل نے بتایا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ بات ہم کرنے بیٹھیں تو آپ کب عیسائیوں کو مسلمان کر سکیں گے؟ عیسائی تو کہے گا نا، ہم اس کا کلمہ کیوں پڑھیں کہ جس کو ورقہ بتاتا ہے کہ تو نبی ہے؟ ہم اس عیسیٰ کا کلمہ کیوں نہ پڑھے جو جھولے میں کہہ رہا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ؟ بھئی عیسیٰ علیہ السلام نے تو جھولے سے کہا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ ابھی وہ دودھ پیتے بچے تھے، بلکہ دودھ بھی ابھی نہیں پیا تھا، ادھر پیدا ہوئے ادھر کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو کہا جو خود نبوت کا اعلان کرے اس کا کلمہ پڑھے، یا جس کو دوسرا کوئی بتائے کہ آپ نبی ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، کبھی آپ اپنی اس خول سے اوپر اٹھ کر بھی تو سوچو۔ 1400 سال کے ذخیرے کو سامنے رکھ کر کے بات کرو۔ بات کوئی فرقہ واریت کی نہیں کر رہا ہوں، بات عظمت رسالت کی کر رہا ہوں۔ آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں جس سے کسی کو اسلام پہ اعتراض کرنے کا موقع ملے؟ کیونکہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ جب عیسائیت، یہودیت، مشرکین اس وقت تو اپنی ساری شرارتوں کے ساتھ موجود ہیں۔ ہم بات ایسی کیوں کریں کہ کسی کو نقطہ رکھنے کا موقع ملے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے خود کہا میں نبی ہوں، نوح نے کہا خود کہا میں نبی ہوں،
پھر آپ کہیں گے کہ ان کو نہیں پتا تھا، ورقہ نے بتایا، تو جس کو خود نہ معلوم ہے کہ میں نبی ہوں اور ورقہ بتائے، یہ بات استغفر اللہ کتنی بری ہے۔ حالانکہ وہ خود کہتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے جو پتھر مجھ پہ سلام پڑھتے تھے میں ان پتھروں کو ابھی تک پہچانتا ہوں۔ تو اگر وہ نبی نہیں تھے تو پتھر سلام کس پہ پڑھتے تھے؟ اور جو پتھروں کی آواز سن لیں اعلان نبوت سے پہلے، اس کے کان کی کرامتوں کی شان کا عالم کیا ہے؟ تو پھر معاملہ کیا ہے؟ جب پتھروں کا سلام قبول کیا، جانوروں کا سلام قبول کیا، جبریل کو 4 سال کی عمر میں، بچپن میں، یہ تو 4 سال کی عمر کی ظاہر کی بات ہے، ورنہ وہاں جبریل تو جھولا جھولانے بھی آتے ہیں، وہ اپنے جھولے میں رہ کر کے چاند سے کھیلتے بھی ہیں۔ میرے امام کہتے چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ حلیمہ کے گاؤں کا عالم یہ تھا کہ جب حلیمہ کے گاؤں کی بکریاں بیمار پڑتی تو وہ گاؤں کی عورتیں حلیمہ کے پاس آتی اور کہتی حلیمہ ہماری بکریاں بیمار پڑ گئی ہے۔ تو حلیمہ کہتی تو میں نے کیا کرنا ہے؟ تو کہا کرنا یہ ہے کہ وہ جو تو بچہ مکے سے لائی ہے اس کا ہاتھ ذرا ہماری بکری پہ رکھوا دے، کیونکہ ہم جانتے ہیں وہ بکری پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے تو بکریوں کو شفا مل جاتی ہے۔ یہ بات تو حلیمہ کے قبیلے میں مشہور تھی، لوگ جانتے تھے۔ اللہ اکبر، جب وہ بیٹھے ہوتے تھے تو بکریاں ان کو سجدہ کرتی تھی، بکریاں ان کے پیر چومتی تھی۔ اللہ اکبر، بچپنے کے بے شمار معاملات لوگوں نے دیکھے تھے، خود حلیمہ نے بھی دیکھا تھا کہ جب حلیمہ اپنی سواری کو مکے سے لے کر چلی تو سواری نے 3 مرتبہ سجدہ کیا کعبے کی طرف رخ کر کے، اور جب حضور بیٹھے ہیں تو وہ سواری جس کے بارے میں آپ بار بار سن چکے ہیں کہ جب آئی تھی تو تھکی تھکی تھی، سب سے پیچھے تھی، لیکن جا رہی تھی تو وہ ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی، اور اس سواری میں یہ کرامت پیدا ہو گئی تھی کہ جہاں پر وہ سواری قدم رکھتی تھی وہ کھیتیاں ہری بھری ہو جاتی تھی، اور وہ ہواؤں سے باتیں کرتے ہوئے جا رہی تھی۔ حلیمہ کے گاؤں کی عورتوں نے پوچھا حلیمہ کیا سواری بدل دی ہے کہ سواری تیری اتنی تیز جاتی ہے؟ تو حلیمہ نے کہا تھا سواری نہیں بدلی ہے بلکہ سوار بدل گیا ہے۔ یہ سب چیزیں تو موجود تھی۔ پھر حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ کہ ورقہ نے کہا کہ آپ نبی ہے، تو ان کو پتا چلا۔ میرے عزیز ان کو پتا اس وقت نہیں چلا، وہ تو جانتے تھے، پیدا ہوتے ہی کہا تھا رب حبلی امتی۔ اس وقت تو کون ورقہ آئے تھے بتانے کے لیے کہ آپ نبی ہیں، وہ تو کہہ رہے تھے رب حبلی امتی۔ بات اصل کیا ہے؟ یہ بھی شان مصطفیٰ ہے۔ ورقہ کے پاس کیوں لے جایا گیا اور ورقہ بن نوفل نے کیوں کہا کہ آپ نبی ہے؟ گویا کہ قدرت کہہ رہی ہو محبوب تو اور ہے اور نبی اور ہے۔ ہر نبی اپنی زبان سے کہے گا میں نبی ہوں، ہر نبی اپنی زبان سے کہے گا میں نبی ہوں، لیکن تو چپ رہے گا، زمانہ کہے گا تو نبی ہے۔ یہ فضیلت کی بات، فضیلت تو ساری چیز، جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی، توجہ کریں، ایک آدمی آپ کے خانقاہ اشرفیہ میں آتا ہے اور کہتا ہے میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں، میں خطیب ہوں، میں ادیب ہوں۔ ٹھیک، اچھی بات، اس نے اپنا تعارف کرا دیا۔ لیکن ایک بندہ ایسا آتا ہے جس کے بارے میں کوئی کھڑا ہو کر خود کہتا ہے یہ عالم ہے، یہ مفتی ہے، یہ خطیب ہے، بتاؤ دونوں میں بڑی بات کیا ہے؟ جس کو لوگ کہیں، جس کو لوگ کہیں، بھئی آدمی اپنا تعارف بھی کرا سکتا ہے، لیکن جس کو لوگ کہیں پھر وہ بات ہوتی ہے۔ ہر نبی نے بات کی، اللہ کے حکم سے کی، سچی بات تھی، صحیح بات تھی، ان کی شان کے مطابق تھی، لیکن محبوب سے کہا محبوب تو نہ کہنا، تو نہ، ورقہ سے کہلوائیں گے، ورقہ سے کہلوائیں گے تاکہ فرق ہو جائے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ فرمایا ہاں آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے جو 3 سال کی مدت تھی اس میں جو قریبی لوگ تھے ان کو مسلمان کیا، جیسے صدیق اکبر، آپ نے سنا 4 ہستیاں، سیدہ خدیجہ، سیدنا علی، سیدنا زید بن حارثہ، سیدنا صدیق اکبر، اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری، اسی طرح سے حضرت عمار بن یاسر، حضرت سمیہ، اسی طریقے سے حضرت لبینہ، حضرت زنیرہ، اسی طرح سے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، اسی طرح سے
حضرت سیدنا سلمان، حضرت صہیب رومی، یہ صہیب رومی، سلمان فارسی، صہیب رومی، بلال حبشی، یہ وہ لوگ تھے جن کو مسلمان کیا جا رہا تھا. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سیدنا عثمان غنی، اس طریقے سے لوگ اسلام کی طرف آ رہے تھے. لیکن 3 سال کی مدت اس میں گزری، اعلان کا حکم آیا کہ اب اعلانیہ طور پہ تبلیغ کریں، علل اعلان تبلیغ کریں. تو حضور علیہ السلام نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر، جسے فاران کی چوٹی بھی کہتے ہیں، کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا. آپ کو حیرت ہوگی کہ جب نبوت کا اعلان اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تو مخالفت کرنے والے وہی لوگ تھے جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کو صادق الوعد الامین کہتے تھے، جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے. یہ حضور علیہ السلام کی اب دعوتی طور پر مکی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. کسی نے گالیاں دی، کسی نے حضور علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کی اور کہا کہ کیا معاذ اللہ اسی لیے ہمیں بلایا تھا. اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اب اللہ کا نام لے کر دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، دین کا کام شروع کیا. یہ مکۃ المکرمہ کے 13 سال اتنے روح فرسا ہے، یہ مکۃ المکرمہ کے 13 سال اتنے دردناک ہے کہ اگر میری قوم اس کا ادراک کرے، سمجھے، محسوس کرے تو پتا چلے گا کہ حضور علیہ السلام نے کتنی تکلیفیں اٹھائی. حضور علیہ السلام جب گھر سے نکلتے تھے راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے تھے. حضور علیہ السلام گھر سے نکلتے تھے راستے میں گندگی بچھا دی جاتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ پتھر برسائے جاتے تھے. حضور علیہ السلام کے جسم نازنین پہ پتھر برسائے جاتے تھے. صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے کپڑوں کے ساتھ بے حرمتی کی جاتی تھی، کپڑوں کے ساتھ توہین کی جاتی تھی. اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ اسلام قبول کر چکے تھے ان کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا. آپ گمان نہیں کر سکتے آج میری قوم کے وہ نوجوان جن کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے چاند کے ٹکڑے کیے سب مسلمان ہوئے، حضور علیہ السلام نے سورج کو پلٹایا سب مسلمان ہوئے، حضور علیہ السلام نے سورج کو قریب بلایا سب مسلمان ہوئے. تھوڑا وہ اپنے ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ ان کی جگہ، وہ صحابہ کی جگہ ہم ہوتے تو حال کیا ہوتا. جو لوگ گانوں کی دہلیز پر اسلام کا سودا کر دیں، جو لوگ فلموں کی دہلیز پر اسلام کا سودا کر دیں، جو لوگ زنا اور شراب کے اڈوں پر اپنے ایمان کو بیچ آئیں، اس قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کس تکلیف سے، کس درد اور کرب سے گزرے ہیں. اللہ اکبر. یہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر ہے، ان کے والد جناب یاسر اور ان کی والدہ سمیہ یہ بھی غلام اور کنیز تھے. ان کا نکاح ہوا تو جناب عمار بن یاسر پیدا ہوئے. حضور کے بہت چہیتے صحابی تھے عمار بن یاسر. جب ان کو مارا جاتا، باندھ کر کے مارا جاتا تو مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. کسی صحابی کا حال بالخصوص جناب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے صحابی ہیں، ان کے لیے کیا کیا جاتا، مکہ شریف میں کوئلے، پتھر کے کوئلے، اس کو جلایا جاتا اور جلانے کے بعد اس کو دہکایا جاتا اور دہکانے کے بعد پھر خباب ابن الارت کو پکڑا جاتا اور کہا جاتا خباب محمد عربی کا دامن چھوڑ دو ورنہ ان کوئلوں پر، جلتے ہوئے انگاروں پر تمہیں لٹایا جائے گا. اللہ اکبر. دنیا میں کون سی ایسی موب لنچنگ ہے جو اس کا مقابلہ کر سکتی ہو؟ لیکن دنیا کے بالخصوص میرے جوان ذرا دل کے کانوں سے سنیں. انگاروں کی کو دہکا کر کے جناب خباب سے کہا جاتا محمد کو چھوڑ دو، محمد عربی کا دین چھوڑ دو ورنہ تمہیں ان چلتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جائے گا. حضرت خباب کہتے واللہ میرے جسم کی بوٹی بوٹی کر سکتے ہو لیکن محمد الرسول اللہ کا دامن میرے ہاتھوں سے چھین نہیں سکتے ہو. اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، میں لات و حبل کے پجاریوں سے کبھی نہیں ڈر سکتا. اور پھر انہیں جلتے ہوئے انگاروں پر خباب رضی اللہ تعالیٰ کو لٹاتے اور سینے پہ پتھر رکھ دیتے، سینے پہ پتھر.
کروٹ بھی نہ لے سکیں. یہ کوئی کہانی نہیں, یہ کوئی قصہ نہیں, یہ کوئی لطیفہ گوئی نہیں, یہ کوئی شعر و شاعری نہیں, یہ سیرت مبارکہ کا وہ باب ہے. آج میری قوم محسوس کرے ان صحابہ کی قربانیوں کو اور ان کی تربیت کرنے والے محمد الرسول اللہ کی قربانیوں کو, کہ جلتے ہوئے کوئلوں پر, انگاروں پر جناب خباب کو لٹایا گیا, سینے پہ ایک بڑا پتھر رکھ دیا گیا, کروٹ بھی نہ لے سکے, اور کہا جا رہا ہے کہ چھوڑ دو محمد کو. حضرت خباب کہتے دامن رسالت تو نہیں چھوٹ سکتا, یہاں تک کہ ان کی پیٹھ جلتی اور جل جل کر کے ان کا خون اور ان کی چربی پگھل کر کے نکلتی اور وہ کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے.